صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے آخری سیگمنٹ میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے عام الفیل میں، جس میں ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو پتھر کی کنکریوں سے مسمار کر دیا، ان کو تباہ برباد کر دیا۔ یہ سائنز ہیں جو پروفٹ آنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے، بہت سے اور بھی سائنز ہیں جن کے بارے میں کچھ یہ تو اس میں تو قرآن سے ہمیں وہ ملتی ہے، بعض سائنز ہیں اور جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ہے، بعض کی بہت زیادہ اتھینٹسٹی نہیں ہے، تو ہم ان سب کے اوپر کا ذکر تو نہیں کریں گے، لیکن کچھ باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو وابستہ ہے، ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو والد کا انتقال ہو چکا تھا پہلے، عبداللہ کا، اور ان کی قبر جو تھی وہ مدینے میں تھی۔ وہ ایک شام کے سفر پہ گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، جس دوران وہ مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے وابستہ بھی کئی ایسی کہانیاں ہیں جس کی بہت زیادہ اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ہم آگے دیکھیں گے، ہم نے کہا تھا کہ عصمت الانبیاء کے حوالے سے اور پروفٹ کی جو رسول کی پروٹیکشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں، لیکن ان کی ایون آبا و اجداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک پروٹیکشن میں رکھا۔ تو عبداللہ کے بارے میں ایک قصہ چلے میں بتاتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ایسی فاحشہ عورت تھی جو کہ عبداللہ کے اوپر، یعنی اس کو ان پہ نظر رکھتی تھی اور ان کو ہمیشہ اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ نہیں جاتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتایا سیرت نگاروں نے بعض نے کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہو گیا آپ کی والدہ کو، آمنہ کو، اس کے بعد اس عورت نے آپ کو دیکھا، آپ کے والد کا، عبداللہ کو، تو ان کی طرف وہ زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوئی، اور اس نے یہ کہا کہ بھئی پہلے تم میں سے ایک روشنی نظر آتی تھی، اب وہ روشنی نہیں ہے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ان کی کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک یہ قصے نہیں ہیں، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ملتی ہے کہ جب ان کی پیدا ہوئے تو وہ جو شام روم ایران کے بت کدے تھے، وہ ایران کے جو آتش کدے تھے اس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور روم کے جو پیلس تھے اس کے پلر گر گئے، لیکن اس کو ہم کہیں سے کوئی پروف اس کا ایسے نہیں پیش کر سکتے، اس لیے ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو شاید نہ ہو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے جب آپ یتیم تھے اور والد کی وفات ہو چکی تھی۔ آمنہ نے یہ، ان کی والدہ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ جب آپ کی ہوئی تو میں اپنے اندر سے ایک روشنی نکلتی ہوئی محسوس کر رہی تھی جو شام کی طرف اس کا جاتی تھی۔ یہ ایسے الفاظ آئے ہیں۔ تو ولادت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد ایک کسٹم تھا، ایک طرح کی روایت تھی مکے کی، کہ مکے میں بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں، کیونکہ مکے کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ آتے جاتے، اور آج تک ایسا ہوتا ہے جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ حاجی جب واپس آتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی نزلہ کھانسی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ساری دنیا سے آتے ہیں اور جو اپنے ساتھ جو بہرحال جو جراثیم ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں آتی ہیں تو وہ پھیلتی ہیں۔ یہی حال ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو وہ جب بچے جو تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ انہیں صحرا میں بھیج دیتے تھے چھوٹی عمر کے اندر جب وہ پیدا ہوتے تھے، تو وہیں کی جو لوگ تھے، جو عورتیں تھیں، وہ ان کو دودھ بھی پلاتی تھیں، ان کا خیال بھی رکھتی تھیں، پھر وہ زبان بھی جو تھی وہاں پہ اوریجنل زبان تھی اس سے بھی واقفیت ہو جاتی تھی، اور اس کے کئی اور پہلو ہیں جس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن اسی سلسلے میں عورتیں بنو سعد کی جو عورتیں تھیں وہ آئیں مکے میں، اور ان میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ بائی دا وے، اس سے پہلے جو اس کے علاوہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے فیڈ کیا ان کا نام ایمن ہے۔ ایمن وہ ہیں جو کہ آمنہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور ان کی خادمہ تھی،
اور انہوں نے بھی ان سے بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ جب آئیں اپنے گروپ کے ساتھ، ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے، ان کے شوہر بھی ساتھ تھے، تو مکے میں وہ آ کر انہوں نے جب وہ تلاش کرتے تھے تو بڑے بڑے گھرانوں میں لوگ بچوں کو تلاش کرتے تھے تاکہ ان کو زیادہ پیسے ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ ان کو ایک ظاہر ہے کہ وہاں پر خبر تو عام ہی ہوتی ہے کہ یہ تو ایک یتیم بچہ ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں کیا معاوضہ ملے گا، کیا کوئی ہمیں دے گا، تو ان کی طرف نگاہ نہیں کی۔ تو سب عورتوں نے اپنے اپنے پسند کے جو گھرانے تھے وہاں سے بچے سنبھال لیے۔ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ ان کے پاس آخر میں کچھ نہیں تھا، کوئی بچہ نہیں بچا، تو وہ پھر مجبوراً ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے گئیں اور ان کو وہ لے کے آ گئیں۔ اب یہ بتاتی ہیں جو یہ جو کچھ چیزیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو ان کے ساتھ جو آئیں اس کا ذکر ہم کر دیں گے کہ یہ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ان کا جو بچہ تھا وہ بھوک کی وجہ سے، کیونکہ نہ ان کو دودھ آتا تھا اور نہ ان کی اونٹنی کو دودھ آتا تھا، کیونکہ اس کی کچھ حالات ایسے تھے، غربت تھی، کچھ فیمن تھی، بھوک کا عالم تھا، کوئی کھانے پینے کو صحیح نہیں ملتا تھا، تو اس طرح وہ کر رہے تھے۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے چند راتوں سے ان کا بیٹا سویا نہیں، کیونکہ اس کو بھوک لگتی تھی اور اس کی غذا موجود نہیں تھی۔ اور لیکن جس رات وہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی ہیں، اس رات جو پہلی چیز انہوں نے دیکھی کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دودھ دیا کہ اس سے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کے انہوں نے دودھ پیا، اور پھر ان کا جو بچہ تھا حلیمہ سعدیہ کا، اس نے بھی جی بھر کے دودھ کیا، حتیٰ یہ کہ جو ان کی اونٹنی تھی اس نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو جو ان کے شوہر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم کچھ برکت لے کے آ گئی ہو گھر میں، تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے ہمیں۔ پھر وہ جب واپس چلتے ہیں اپنے اگلے روز اپنے جو گاؤں تھا ڈیزرٹ کے اندر یا صحرا کے اندر، اس طرف وہ چلتے ہیں، تو ان کا جو جس خچر پہ یا جس پہ بیٹھ کے وہ جانور پہ آئی تھیں وہ اس قدر کمزور تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے تو صرف اس کی وجہ سے پورا قافلہ اس کو بہت سلو آہستہ آہستہ چلنا پڑتا تھا، لیکن جب ہم واپس جا رہے تھے اس وقت وہ اتنا تیز تھا کہ وہ سب سے آگے نکل جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا وہی خچر ہے جس پہ تم آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی خچر ہے، لیکن یہ کچھ برکات تھیں جو ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ اس کے بعد کچھ جب وہ گھر پہ پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے جو بکریاں ہیں، جو شیپس جو ان کے پاس تھیں، وہ جب چرنے کے لیے جاتی تھیں تو گھر سیر ہو کے واپس آتی تھیں، جبکہ دیگر بکریاں جو تھیں وہ اس قابل نہیں ہوتی تھیں کہ وہ دودھ دے سکیں۔ ان کی جو بکریاں اور جو دمبیاں ہوتی تھیں وہ جی بھر کے بہت دودھ دیا کرتی، تو یہ ساری چیزیں انہیں بھی نظر آ رہی تھیں اور وہاں کے رہنے والوں کو بھی نظر آ رہی تھیں کہ کچھ برکات ہیں اس بچے کے ساتھ جو یہ لے کے آئی ہیں اپنے۔ تو یہ اس کو دیکھتے انہوں نے 2 سال وہاں پہ گزارے، اور 2 سال کے بعد جب وہ واپس مکے لے کے گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہ طرح طرح کی انہوں نے طریقے استعمال کیے آپ کی والدہ کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اسے واپس ہمارے ساتھ بھیج دو، یہاں رہے گا تو بیمار ہو جائے گا اور ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کے لیے بہتر۔ بہت ان کے ساتھ آرگیومنٹ کیا، تو وہ پھر تیار ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور سالوں کے لیے ان کے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیج دیں۔ تو ان کو وہ بھیج دیا گیا۔ اب جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے بیٹے کے ساتھ، بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک دن، تو یہ واقعہ یہ ہے کہ بیٹے نے آ کے ماں باپ کو بتایا کہ بھی دو افراد آئے تھے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا۔ تو یہ سوچ کے وہ لوگ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا جو رنگ ہے وہ زرد ہے، اور لیکن وہاں پہ کوئی آدمی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو انہوں نے یعنی ان کے وہ جو نشان تھا اس کے کٹنے کا وہ موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی وہ 2 ایسے لوگ آئے تھے جیسے یہ بتا رہا تھا، اور انہوں نے میرے جسم میں سے کوئی چیز نکالی اور اس کو اس کے بعد اس کو سی دیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ بہت پریشان ہوئی، اور وہ یقیناً فرشتے تھے، تو وہ پریشان ہو کے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اگر یہاں رہے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا، ہم اسے واپس لے آ کے والدہ کو دے دیتے ہیں۔ جب وہ واپس مکے لے کے گئیں تو والدہ نے یہ پوچھا ابھی تو تم آئی تھی تو اتنا ضد کر رہی تھی، اب یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ واقعہ بہت اصرار کرنے میں بتایا کیسے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم سمجھتی ہے کہ اس کو شیطان کوئی نقصان پہنچائے گا؟ یہ اللہ کی پناہ میں ہے،
اور اس کے بعد انہوں نے وہ بات دہرائی جو ہم ابھی کر چکے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جب یہ پیدا ہوا. ایک تو اس کی جو میرا جو حمل کا زمانہ تھا وہ بہت ہی ہلکا تھا, مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوا, کوئی زحمت نہیں ہوئی. اس کے بعد جب یہ پیدا ہوئے تو ایک روشنی تھی جو میرے اندر سے نکلتی تھی, جس کو میں دیکھتی تھی کہ وہ شام تک جاتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. محمد